اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 26ویں پارے حامیم کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دو بھر کر دیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دے دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک نخلہ کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائے، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہو، مگر بہت سے جن اسے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنے جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا۔ اب اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اس کے والدین کو عطا کی اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ پھر جب نافرمان لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے۔ اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں رہے۔ قرآن کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اس نے ان سے برائیاں دور کر دی اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا، جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح چور چور کر دو۔ جو زندہ پکڑے جائے تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا
اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ۔ یاد رکھو، جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلے سورے میں عزم و حوصلے سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدے کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ سورہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورہ میں فتح اور غلبے کی ان پیشن گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان فرمائی، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ اس سورے میں آگے ہے کہ اللہ ان مومنین یعنی صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ عن قریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتے دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہے۔ اس کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم ہے۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہے اور انجیل میں بھی۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہے کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارے پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا اور غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقوی ہے۔ اسلام قبول کرنے پر اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورے میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں، جیسے کہ نمبر 1، اے اللہ والو، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 4، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ نمبر 5، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہے۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ اور نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیماں ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میرے قتل کے در پہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کا سردار حارث بن ضرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔
اس نازک موقع پر ذرا سے عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی۔ نمبر 7، مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، ہر معاملے میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح و صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ نمبر 9، مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ نمبر 10، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ نمبر 11، کسی مسلمان بھائی کو تانا نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ نمبر 12، کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ نمبر 13، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 14، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 15، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ نمبر 16، تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہے، ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ نمبر 17، ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں، جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو عمل کرے گا اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف اور اس کے بعد سورہ زاریات کے 2 رکوع پڑھے گئے جن میں سورہ قاف ہی کی بات کو بڑھایا گیا ہے، ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں از سر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کی لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے وہ تو بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا، یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے۔ اسی طرح کہا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ یہاں 22ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔